بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باؤجی دروازہ کھولو، میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ بڑھاپے کے سبب ایک تو نظر کم آتا تھا تو وقت کا پتہ نہ چل سکا، مگر تاریکی بتا رہی تھی کہ ابھی سویرا نہیں ہوا تھا۔ لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے کی جانب بڑھا تو سامنے میرے داماد کا چھوٹا بھائی کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا کہ چلو تمہیں باجی نے بلایا ہے۔ میرے تو قدموں سے زمین نکل گئی۔ پتہ نہیں اب میری بیٹی نے کیا قصور کر دیا جس کے سبب اب رات کے اس پہر مجھے بلایا جا رہا تھا۔ شادی کو 4 سال ہو گئے تھے، کبھی تو اس طرح آدھی رات کو مار پیٹ کر اس کو میرے دروازے پر چھوڑ جاتے تھے اور کبھی مجھے بلا کر اس کے سامنے ذلیل کر ڈالتے تھے۔ میں نے پیروں میں جوتی پہنی اور ذلیل ہونے کے لیے اس کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ شاید بیٹی کا باپ ہونا ذلت کی بات ہے۔ تبھی تو میرا داماد 3 بیٹیوں کو پیدا کرنے پر مجھے اور میری بیٹی کو ہر طرح ذلیل کیا کرتا تھا کہ اس کو لگتا تھا کہ مستقبل میں یہ بیٹیاں اس کو بھی اسی طرح ذلیل کروائیں گی۔ جب بیٹی کے گھر میں داخل ہوا تو میرا داماد مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گیا، جہاں پلنگ پر میری بیٹی اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ سکون سے سو رہی تھی۔ پہلی نظر میں اس کی یہ سکون بھری نیند دیکھ کر میری روح تک میں سکون آیا، مگر جب وہ اسے دیکھا تو پتہ چلا کہ ان کا یہ سکون عارضی نہ تھا، بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے سو چکی تھیں، اس دنیا کے عذابوں سے بہت دور جا چکی تھیں۔ میرے کانوں میں میرے داماد کی آواز گونج رہی تھی کہ کاکا یہ گناہوں کی پوٹلیاں راتوں رات اٹھا کر اپنے گھر لے کر دفن ہو جاؤ، میں ان حرام موت مرنے والوں کا جنازہ اپنے گھر سے نہیں اٹھاؤں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں نے تو ایک بیٹی کو بہت مشکلوں سے ڈولی میں ڈال کر دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا تھا، اب ان 4 ڈولیوں کو رخصت کرنے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں گا۔ میری بیٹی شنو ماں کے مرنے کے بعد میری زندگی کا واحد سہارا تھی۔ اس کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، ہر جماعت میں اول پوزیشن لیتی تھی، مگر جب 10ویں پاس کی تو مجھے لوگوں نے ڈانٹ ڈالا کہ میں پچھتاؤں گا، اس لیے اس کے رونے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کسی جاننے والے کے ہاتھ میں تھما دیا۔ شادی کے 3 سالوں میں 3 بیٹیوں کی پیدائش نے میری بیٹی کو وقت سے پہلے بڑا کر دیا۔ اس پر ہر وقت کی لعنت سے میری شنو کو مجھ سے بہت دور کر دیا۔ میں بھی ہر بار کے جھگڑے کے بعد سمجھا کر اس کو واپس بھجوا دیا کرتا تھا کہ بیٹیاں تو اپنے ہی گھر اچھی لگتی ہیں۔ جب ہر جانب سے مایوسی اس کا مقدر ٹھہری تو اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ایک ایک کر کے بیٹی کو ڈولی میں بٹھا کر بھیجنے سے بہتر ہے ایک ساتھ سب کو ڈولی میں ڈال کر منو مٹی تلے ڈال دیا جائے، تاکہ بیٹی کے باپ کو روز روز نہ مرنا پڑے۔ اس نے خود بھی زہر کھا لیا، معصوم بچیوں کو بھی زہر دے کر روز کے مرنے کے بجائے ایک ہی بار مار دینا بہتر سمجھا۔ میری بیٹی شنو خود تو مر گئی، مگر مجھے اور اپنے شوہر کو روز روز مرنے سے بچا لیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس بات پر آنسو بہاؤں یا سکھ کا سانس لوں۔